السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 12 جمادی الاخری، انگریزی تاریخ 16 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ غیر ازدواجی تعلق قائم کرنے پر خاتون کو 100 کوڑوں کی سزا۔ انڈونیشیا میں خاتون کو غیر ازدواجی تعلقات کا اعتراف کرنے کے جرم میں 100 کوڑوں کی سزا سنا دی گئی، جبکہ ان کے ساتھی مرد کو بھی 15 کوڑے مارے گئے۔ یہ واقعہ جمعرات کو انڈونیشیا کے اسلام پسند صوبے آچے میں پیش آیا۔ یہ سزا اسلامی شرعی قانونی نظام کے مطابق دی گئی تھی، جس کے تحت غیر ازدواجی تعلقات قائم کرنے والے مرد و خواتین کو سر عام کوڑے مارے جاتے ہیں۔ جمعرات کو سر عام کوڑے مارنے کی سزا کا بہت سے لوگوں نے مشاہدہ کیا اور وہاں جمع ہونے والے کئی افراد اس کی فلم بندی بھی کرتے رہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق خاتون کو کوڑے مارنے کا عمل کچھ دیر کے لیے روکنا بھی پڑا، کیونکہ وہ درد کو برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ مغربی آچے کے پروسیکیوٹرز کے دفتر میں جنرل انویسٹیگیشن ڈویژن کے سربراہ ایوان نجار الوی نے AFP کو بتایا کہ عدالت نے خاتون کو اس لیے زیادہ سزا سنائی کیونکہ انہوں نے تفتیش کاروں کے سامنے ایک ساتھی مرد سے غیر ازدواجی تعلقات قائم کرنے کا اعتراف کیا تھا، جبکہ ان کے ساتھی مرد نے ایسا کوئی اعتراف نہیں کیا، اس لیے جج انہیں شرعی حد کے مجرم نہیں ٹھہرا سکے۔ اس شادی شدہ مرد کو اولاً 30 کوڑوں کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن انہوں نے صوبے کی شرعی عدالت میں اپیل کی، جس نے ان کی سزا کو کم کر کے 15 کوڑے کر دیا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اسی روز ایک اور شخص کو ایک نابالغ کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کے جرم میں 100 کوڑے مارے گئے تھے۔ اس شخص کو اس جرم کے لیے 75 ماہ قید کی سزا بھی سنائی گئی تھی۔ ہم عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کے ٹیکس کو دانشمندی سے خرچ کیا جائے گا۔ افغانستان کی موجودہ سرکار نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ ٹیکس اب سے منصفانہ اور شفاف طریقے سے وصول کیا جائے گا۔ ٹیکس وصولی کے ہفتے کے موقع پر نائب وزیر اعظم ملا عبدالسلام حنفی نے کہا کہ حکومت ٹیکس محصولات کے خرچ میں شفافیت کی یقین دہانی کے لیے افغانستان کے عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ ملا عبدالسلام حنفی کے الفاظ میں، جمع ہونے والی آمدنی کو گورننس اور عوامی خدمات میں استعمال کیا جائے گا اور ہم ان کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں کو مسترد کر دیں گے جو عوامی آمدنی میں غبن کرتی ہیں۔ دریں اثنا وزارت خارجہ نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے ٹیکس ادا کریں تاکہ افغانستان میں جاری معاشی بحران سے نمٹنے میں حکومت کی مدد کی جا سکے۔ قائم مقام وزیر خزانہ ملا ہدایت اللہ بدری نے کہا کہ ہم وطنوں کے ٹیکس سے حکومت کو معاشی مسائل حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے اور اسے ملک کی تعمیر نو کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ہم عوام سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا ٹیکس ادا کریں، ہم اس عمل کو آسان بنائیں گے۔ افغان نجی شعبے نے بھی وزارت خزانہ سے ٹیکس وصولی کے عمل کو آسان بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ افغانستان چیمبر آف کامرس کے فائنانس آفیسر حاجی شیرین آغا سخی نے کہا کہ ہم امارت اسلامیہ کی قیادت سے ٹیکس کے نظام کو آسان کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، پھر حکومت ریونیو اکٹھا کرنے کا انتظام کر سکتی ہے۔ عدت مکمل کیے بغیر شادی کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت نے ایک کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ عدت گزارے بغیر ہونے والی شادی کو باطل اور زنا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں ایک شہری امیر بخش کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ ان کی سابقہ بیوی آمینہ کی شادی کو باطل اور زنا قرار دیا جائے، کیونکہ انہوں نے طلاق کے بعد عدت گزارے بغیر ہی شادی کر لی ہے۔ تاہم لاہور ہائی کورٹ نے عدت مکمل کیے بغیر شادی کو زنا قرار دینے کی درخواست خارج کر دی اور فیصلہ سنایا کہ عدت گزارے بغیر شادی کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ فیصلہ جسٹس علیزیہ باجوہ نے خاتون کے سابقہ شوہر کی درخواست پر جاری کیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ ان کی سابقہ بیوی نے تنسیخ نکاح کا فیصلہ لے کر اگلے روز اسماعیل سے شادی کر لی، جو شرعی قوانین کے منافی ہے، لہٰذا اس کے خلاف زنا کا مقدمہ درج کیا جائے۔ تاہم عدالت نے فیصلہ دیا کہ
درخواست گزار کے موقف کو درست مان بھی لیا جائے تب بھی یہ شادی باطل نہیں۔ عدت مکمل کیے بغیر شادی کرنے والے جوڑے کو زنا کا مرتکب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ادھر دوسری جانب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی حافظ طاہر اشرفی نے عدت سے متعلق عدالت کے اس فیصلے پر ازسر نو غور کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کیے جانے والے سوال کا جواب دیتے ہوئے طاہر اشرفی نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے عدت کے حوالے سے دیے جانے والے فیصلے پر ازسر نو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ عدت مکمل کیے بغیر کیا گیا نکاح شریعت کی روح سے باطل ہوتا ہے۔ اس طرح کے نکاح کے تعلق سے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند لکھتا ہے، طلاق کے بعد جب تک عدت نہ گزر جائے اس وقت تک اس عورت کا نکاح کسی اور سے کرنا جائز نہیں، خواہ طلاق دینے سے پہلے شوہر اور بیوی میں طویل عرصے سے ملاقات کی نوبت نہ آئی ہو۔ عدت میں کیا گیا نکاح شرعاً باطل ہوتا ہے، اس لیے بکر اور ہندہ میں تفریق ضروری ہے۔ اگر بکر سے ہندہ کا نکاح کرنا ہو تو عدت کے بعد کیا جائے۔ میتھیو ہیڈن کو قرآن کریم کا تحفہ کیوں دیا؟ محمد رضوان نے اصل وجہ بتا دی۔ پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان نے قومی ٹیم کے سابق بیٹنگ کنسلٹنٹ میتھیو ہیڈن کو قرآن کریم تحفے میں دینے کی اصل کہانی سے پردہ ہٹایا ہے۔ محمد رضوان نے سوشل میڈیا پر زیر گردش ایک انٹرویو میں بتایا کہ ہم جب نماز پڑھتے تھے تو میتھیو ہیڈن ہمیں باجماعت نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہی ایسی چیزیں ڈالی اور وہ ہم سے اس موضوع پر سوال کرنے لگے۔ محمد رضوان نے مزید کہا کہ ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ کے دوران بات چیت ہوئی تو میں نے میتھیو ہیڈن سے کہا کہ اگر تقدیر میں ہوا تو ہم یہ میچ جیت جائیں گے اور اگر ہماری محنت کم ہوئی تو بھارت ضرور جیت جائے گا۔ انہیں یہ سب چیزیں محسوس ہوئیں۔ محمد رضوان نے بتایا کہ میں نے ایک شخص سے قرآن کریم منگوایا، جب وہ لے آیا تو میں میتھیو ہیڈن کے کمرے میں گیا اور انہیں یہ تحفے کے طور پر دے دیا۔ میتھیو ہیڈن کو یہ تحفہ بہت پسند آیا۔ محمد رضوان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ جو چیز خود کے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے بھی منتخب کریں۔ انہوں نے بتایا کہ میری میتھیو ہیڈن سے بات ہوتی رہتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ انہیں بہت مزہ آ رہا ہے اور وہ اکثر قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انٹرویو کے دوران محمد رضوان نے لوگوں سے اپیل کی کہ میتھیو ہیڈن کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ واضح رہے کہ محمد رضوان نے T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے بیٹنگ کنسلٹنٹ میتھیو ہیڈن کو قرآن کریم تحفے میں دیا تھا۔ یہودی عبادت گاہ میں چند افراد کو یرغمال بنانے والے شخص کا عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر کولیویل میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک ایسے شخص کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہیں جس نے ایک یہودی عبادت گاہ میں کم از کم 3 افراد کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور سیکیورٹی اہلکاروں نے امریکی میڈیا کو بتایا ہے کہ اس شخص کو امریکہ میں قید پاکستانی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے بھی سنا گیا۔ کانگریشن بیت اسرائیل نامی عبادت گاہ میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہاں ہونے والی عبادت کو لائیو اسٹریم کیا جا رہا تھا، تاہم اس لائیو اسٹریم فیڈ کو اب ہٹا دیا گیا ہے، لیکن ایسا ہونے سے قبل ایک شخص کو اونچی آواز میں یہ کہتے سنا جا سکتا تھا کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ کولیویل کی پولیس کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل جاری کردہ اعلامیے کے مطابق مقامی وقت کے مطابق 5 بجے کے بعد اس شخص کی جانب سے ایک یرغمالی کو رہا کیا گیا ہے جو صحیح سلامت ہے، جبکہ ایف بی آئی کے اہلکار تاحال اس شخص سے مذاکرات کرنے میں مصروف ہیں۔ پولیس کے مطابق قانون نافذ کرنے والے ادارے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ عبادت گاہ میں اور لوگ بھی موجود ہیں، لیکن کسی کو نقصان پہنچنے کے حوالے سے کوئی اطلاع موجود نہیں ہے۔ ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ اس شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ مسلح ہے، تاہم وہ تاحال اس کی تصدیق نہیں کر سکے۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکریٹری جین ساکی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ صدر جو بائیڈن کو ڈیلاس کے علاقے میں ہونے والے اس علاقے کی بدلتی صورتحال سے آگاہ کیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ عبادت گاہ کے گرد موجود مقامی افراد کو محفوظ مقامات پر بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ اور اب وقت ہے سوال و جواب کا۔ آج کا سوال: قرآن کریم کا تحفہ کس کھلاڑی نے کس کھلاڑی کو پیش کیا؟ جو حضرات پرسنل میں پوچھ رہے ہیں ان کے لیے وضاحت کرتا چلوں کہ سوال کا جواب اسی ویڈیو میں ہوتا ہے جو آپ سن یا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جواب یہیں یوٹیوب کے تبصرے کے خانے میں دیا جائے گا۔ جمعرات کے دن قرآن دازی کی جاتی ہے۔ جن خوش نصیب افراد کا نام قرآن دازی میں نکل کر آتا ہے انہیں کیش اور نقد کی شکل میں انعام دیا جاتا ہے۔ لوٹتے ہیں اب خبروں کی طرف۔
ایران اور سعودی عرب سفارت خانے کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی کمیٹی برائے خارجہ پالیسی کے رکن جلیل رحیمی جہان آبادی کے مطابق ایران اور سعودی عرب اپنے سفارت خانے دوبارہ کھولنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، جنہیں 2016 میں سعودی ڈپلومیٹک مشن پر ہجوم کے حملے کے بعد سے بند کر دیا گیا تھا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے رکن اور قانون ساز جلیل رحیمی جہان آبادی نے ہفتے کے روز ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایران اور سعودی عرب سفارتی تعلقات بحال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جو مذکورہ واقعے کے بعد منقطع ہو گئے تھے۔ 2 جنوری 2016 کو تشدد پسند افراد کی قیادت میں مشتعل ہجوم نے تہران میں سعودی سفارت خانے اور مشہد میں اس کے قونصل خانے پر حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی اور املاک کو نذر آتش کر دیا تھا۔ جلیل رحیمی جہان آبادی نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات علاقائی کشیدگی کو کم کرنے اور عالم اسلام کے اتحاد کو فروغ دینے میں اہم اثر ڈالیں گے۔ حال ہی میں ایرانی حکام کی جانب سے اس امر پر اصرار دیکھا گیا ہے کہ ایران سعودی مذاکرات کا نیا دور ہونا چاہیے، لیکن سعودی عرب کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان سب سے زیادہ متنازع مسائل میں سے ایک لبنان میں حزب اللہ کے لیے ایران کی حمایت ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب اور ایران نے سفارتی تعلقات کی بحالی کے مقصد سے کشیدگی کم کرنے کے لیے گزشتہ سال مذاکرات کیے تھے، لیکن سعودی عرب کا کہنا تھا کہ ان مذاکرات کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔